محرم الحرام ہر سال امت مسلمہ کو خانزادہ رسول اور ان کی بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اور یہ یاد ایسے ہی نہیں دلاتا، ہمارے دلوں میں یہ یادیں ہمیشہ کے لیے جو ہیں دفن ہیں۔ اور اس طرح ہم جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک جو کربلا کی مٹی ہے وہاں یہ تاریخ اس کے سینے میں پیوست ہے۔ واقعہ کربلا نے دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان اسلام کے خاطر ہر چیز اپنی جان و مال قربان کر سکتا ہے، لیکن اسلام کو کسی پر بھی قربان نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے اسلام کے خاطر، اس کا جھنڈا بلند رکھنے کے خاطر، بلا شبہ ان کی اس عظیم قربانی کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے جو انہوں نے قربانی دی ہے۔ اور انہوں نے انسانیت کو جینے کا دستور اور ظلم اور جبر سے کس طرح نمٹنا ہے یہ سب ہمیں سکھایا۔ اور رہتی دنیا تک جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو خالی یہی نہیں کہ یہ یاد تازہ ہوتی ہے، بلکہ یہ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ یہ زندہ رہتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک جنگ نہیں، ایک درس ہے جس کا عنوان تحفظ انسانیت ہے، اور یہ تحفظ انسانیت رہتی دنیا تک مسلمان جب تک ہیں یہ قائم رہے گا۔ تو بات کریں گے یہاں پہ اس وقت، پہلے جو میرے مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گی، پھر بتاؤں گی آپ کو کہ ہم کس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کا تعارف کرواؤں گی، مفتی وسیم صادق ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، آج پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم وسیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر، اللہ کا پہلے کرم۔ تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آج ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہے، اور اسے اور زیادہ ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے ابھی بہت اچھا کلام جو ہے آپ نے ثنا خواہ ہیں مریم بختاور ہمارے ساتھ، بہت شکریہ مریم، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کے پروگرام میں۔ تو یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں وسیم صاحب، محرم الحرام ایک ایسا مہینہ جہاں پہ ہمیشہ ہمیں قربانیاں ہر طرح کی، خاص طور سے وہ قربانیاں ہمیں یاد آتی ہیں جو چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، نواسا ہو، چھوٹا بچہ ہو، شیر خوار بچے سے لے کے، تو سب چیزیں جو ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہیں۔ لیکن اس وقت میں آپ سے یہاں پہ بات کروں گی کہ استقامت امام حسین، اگر اس پہ ہم بات کریں تو آپ کیا کہیں گے، آپ کے کیا اظہار رائے کریں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، استقامت کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ جی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جی۔ اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹ جانا، اپنی بات پر قائم رہنا، اور اپنے کسی نظریے، عقیدے یا موقف پر تسلسل کو برقرار رکھنا۔ جی۔ چاہے یعنی اتنا مضبوط اور مستحکم قسم کا اپنا ایک نظریہ قائم کر لینا کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی آپ کو لغزش نہ دلوا سکے، آپ کے قدم متزلزل نہ ہوں، ڈگمگائیں نہیں، آپ اپنے موقف پر قائم رہیں اور تسلسل سے اس کے اوپر کام کرتے رہیں، اس کا نام ہوتا ہے استقامت۔ اور دین اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، اور جا بجا قرآن کریم میں، احادیث میں اس کا باقاعدہ تذکرہ بھی ہے کہ استقامت کے فوائد کیا ہیں، اور ایک مسلمان کو اپنے نظریے پر کس طریقے سے ہمیشہ قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ اور حق اور باطل کی جہاں بات آ جاتی ہے تو حق پر بھی تسلسل کے ساتھ قائم رہنا، یہاں بھی استقامت کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ تاریخ اسلام میں بڑی شہادتیں ہیں، اب استقامت کے پہلو کو اگر ہم لے لیں تو تاریخ اسلام میں بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن کسی بھی شہادت کو اتنا دوام یا اتنی شہرت حاصل نہیں ہے، یا کوئی بھی شہادت اس طرح اپنے اندر انفرادیت قائم نہیں کرتی ہے جو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو حاصل ہے۔ یعنی جو شہرت دوام اس کو ملا ہے، جو انفرادیت تاریخ اسلام میں اس کو ملی ہے، وہ کسی اور شہادت کو نہیں ملی، حالانکہ بہت ساری شہادتیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میدان کربلا کے اندر پیش کی جانے والی جو شہادت ہے وہ محض شہادت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عظیم درسگاہ کی طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس لیے کہ میدان کربلا کے اندر آپ کو شریعت بھی نظر آئے گی، طریقت بھی نظر آئے گی، اسلامی اقدار نظر آئیں گی،
اعلیٰ اخلاق کی مثالیں نظر آئیں گی، وہاں بہادری اور شجاعت بھی نظر آئے گی، جی وہاں آپ کو اللہ کی رضا اور صبر اور شکر بھی نظر آئے گا، وہاں آپ کو استقامت بھی نظر آئے گی۔ یعنی اس کے اتنے پہلو ہیں کہ جس کی وجہ سے شہادت امام حسین دیگر شہادتوں سے بالکل منفرد ہو جاتی ہے اور تاریخ میں اپنی ایک الگ مثال قائم کرتی ہے۔ اب یہ جو استقامت کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیے کہ جتنے بھی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جی ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے مقام اور مرتبے کے حساب سے نا آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے، اور اس آزمائش میں ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے کا نام استقامت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مشکلات کس پر آتی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پر آتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء ہی سب سے اللہ کے مقرب بندے کہلاتے ہیں، جی اور پھر انبیاء کی صفوں میں سب سے بلند مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کا ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پر آئی۔ اب یہاں سے ایک نقطہ آپ سمجھیے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اب ایک ربط یہ ہے کہ چونکہ انبیاء کی صفوں میں بلند مرتبہ آپ کا ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں آپ پر آئی، اور حضور سب سے زیادہ محبت کا اظہار حضرت امام حسین سے فرما رہے ہیں، حضور سب سے زیادہ قربتیں انہیں عطا فرما رہے ہیں، اور ان الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی زیادہ مشکلات آئیں گی، اور جس طرح انبیاء استقامت کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح امام حسین بھی فرمائیں گے، اور اس کی عظیم مثال ہمیں میدان کربلا میں نظر آئی کہ جب آپ دیکھیں ذرا تھوڑا سا اگر تصوراتی طور پر آپ میدان کربلا میں چلے جائیں تو اپنے جوان سال بیٹوں کو بھی شہید کیا، اپنے معصوم بچوں کو بھی شہید کیا، پورا کا پورا خانوادہ راہ خدا میں پیش کر دیا، لیکن ان سب کے باوجود جب سب سے آخر میں آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اور پھر میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے جاتے ہیں تو دیکھنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ماتھے پر، آپ کے چہرے پر کوئی ایسے آثار نہیں نظر آتے تھے کہ جس سے کوئی شکوہ اور شکایت کا تاثر ملتا ہو، یا جس سے کوئی بھی ضعف اور کمزوری کا تاثر ملتا ہو، بلکہ چہرہ سب کچھ لٹانے کے بعد پھر بھی حشاش بشاش ہے۔ یعنی آپ کو اپنے رب کی رضا میں اتنی، یعنی آپ راضی ہو گئے رب کی رضا میں، اور آپ کی استقامت کا عالم یہ ہے، پھر آپ کے صبر و رضا کا عالم یہ ہے کہ سب کچھ لٹانے کے بعد بھی حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اللہ کی راہ میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ اللہ کی تائید نہیں تھی، فرشتوں کا نزول نہیں تھا، یا اگر آپ کچھ طلب کرتے تو آپ کو نہ ملتا، کیونکہ آج اگر آپ کے نام کا واسطہ دے کر، آپ کے نام کا وسیلہ دے کر کوئی امتی دعا کرتا ہے، رب اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ آپ اتنے عظیم البرکت ہیں، آپ ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کے نام کا اگر وسیلہ پیش کر دیا جائے تو رب دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اگر امام حسین خود کوئی تقاضا کرتے تو کیا رب اس کو پورا نہ فرماتا؟ اسی نقطے کو سمجھنا ہے، اسی پیغام کو سمجھنا ہے کہ میدان کربلا کا سب سے عظیم پیغام یہی تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہتے، جو طلب کرتے، کیونکہ اللہ نے اتنا اختیار ضرور دیا تھا کہ آپ لبوں پر کوئی بات لاتے، دل میں خیال پیدا کرتے، رب اس کو پورا فرما دیتا۔ لیکن اسی کا نام استقامت ہے کہ آپ رب کی رضا میں راضی رہے۔ آپ نے کچھ طلب نہیں کیا، آپ نے کچھ مانگا نہیں، تو میدان کربلا میں آپ نے کیا مانگا تھا؟ آپ نے کیا طلب کیا؟ امت کے لیے کیا پیغام چھوڑا؟ آپ نے میدان کربلا میں یہ طلب کیا کہ آج میں وہ چاہتا ہوں جو رب کی رضا ہے، آج میری طلب نہیں ہے، میں چاہتا ہوں جس پر میرا رب راضی ہے، میں وہ بن جانا چاہتا ہوں، میں وہ کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو اس مقام پر لایا کرو کہ اپنی طلب اور خواہش سے نکل کر، اپنے تقاضوں سے نکل کر رب کی رضا کو دیکھا کرو کہ رب کیا چاہتا ہے۔ اگر رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری راہ میں قربان ہو جائے،
بندہ میری راہ میں جانے شہادت نوش کرے، بندہ میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے، قربانی پیش کرے، تو پھر رب کی رضا میں راضی رہنے کا نام ہی میدان کربلا کا پیغام ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی طلب نہ کیا، صرف ایک چیز طلب کی کہ مجھے آج رب کی رضا چاہیے، اگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے نام پر جان قربان کروں سو میری جان حاضر ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ زبان پر کچھ نہیں لائے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ میں اگر ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاؤں، جب آپ کا یہ سفر شروع ہوا تھا، آغاز آپ نے مدینہ منورہ سے کیا، اب آپ دیکھیے کہ اس سفر کے دوران آپ کی کرامات اور آپ کی ذات سے پھیلنے والی برکتیں کس طرح لوگوں کو مل رہی ہیں۔ عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امام حسین سے راستے میں ملاقات ہوئی اور میں اس وقت اپنے کھیتوں کے اندر پانی کا کنواں کھود رہا تھا، تو عبداللہ بن مطیع آپ کو دیکھ کر کہنے لگے شہزادہ امام حسین کو کہ این فدا کا ابی و امی، کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے اپنا ارادہ بتایا کہ میں مکہ جاؤں گا اور کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف سفر ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا یہ جو پانی کا کنواں کھود رہا ہوں اس کے اندر پانی کم ہے اور پانی میٹھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لے آؤ اس میں سے، آپ نے پانی لیا اور اسے نوش فرمایا اور اس پانی میں کلی فرما دی اور کہا کہ اب میرے لعاب دہن کی برکتیں دیکھو، فرمایا جاؤ اس کو کنویں میں ڈالو۔ آپ نے جب کنویں میں ڈالا تو پانی بھی زیادہ ابلنے لگا اور پانی میٹھا بھی ہو گیا۔ یعنی جس امام حسین کی ذات سے اللہ نے اتنی برکات رکھی ہیں کہ وہ کسی کنویں کے اندر پانی ڈالیں تو پانی میٹھا ہو جائے، پانی زیادہ ہو جائے، وہ امام حسین اگر میدان کربلا میں پانی طلب کریں تو پھر پانی نہیں مل سکتا، ضرور مل سکتا ہے۔ یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے نہیں طلب کیا، آپ رب کی رضا میں راضی رہے۔ بات ہو رہی ہے واقعہ کربلا کی، بات ہو رہی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی استقامت کی۔ مفتی وسیم جو ہیں بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ کس طرح جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے لیے مثالیں قائم کی، اور ابھی آپ نے جو بات کی، جو مثال دی، میں نے آپ سے یہی کہا بریک میں کہ ہم اب بھی آگے جو آپ سے بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے جس طرح آپ جو ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہے۔ تو واقعہ کربلا کا اگر میں یہ ذکر کر رہی ہوں اور یہ بات کر رہی ہوں آپ سے کہ واقعہ کربلا، سب سننا چاہتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہے ایک عظیم درسگاہ کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا بتائیں گے ہم سب کو؟ جی دیکھیے، واقعہ کربلا کے ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن چلیں اگر ہم اس پہلو سے دیکھنا چاہیں کہ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے، کیا درس چھوڑا ہے۔ تو دیکھیے، ایک اس کا پہلو تو یہ ہے کہ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھتے ہوئے اس سے کیا ہمیں ملتا ہے درس، اور دوسرا وہاں جو موجود افراد ہیں ان سے بھی اگر ہم ریلیٹڈ کچھ چیزیں دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں کچھ درس ملے گا۔ اگر آپ کی ذات کو دیکھیں تو آپ نے ہمیں واقعہ کربلا کے ذریعے یہ سکھایا ہے کہ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور ظلم چاہے اپنی جتنی بھی حدیں پار کر جائے، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا، ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ یہ میدان کربلا کا سب سے اہم ترین پیغام ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن تمہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، تمہیں باطل کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور تمہیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ دین اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب باطل جو ہے وہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ آئے تو تم دین پر سمجھوتا کر لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے اور یزید کی بیعت کر لیتے تو شاید آپ کو بڑے بڑے عہدے پیش کیے جاتے، بڑی آسائشیں ملتی، بڑا پروٹوکول ملتا، لیکن آپ نے ان ساری آسائشوں کو، وہ سارے جو مفادات تھے ان کو پس پردہ رکھتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور دین پر کمپرومائز نہیں کیا، اور آپ نے یہ پیغام دیا کہ رہتی دنیا تک کبھی بھی باطل کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے۔ اچھا، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں میدان کربلا کے اندر کہ یہاں پر حضرت حر کا تذکرہ نہ کرنا شاید میدان کربلا کی اس داستان کو مکمل نہیں ہونے دے گا جب تک ان کا ذکر نہ ہو، کیونکہ حضرت حر ان عظیم الشان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنی آسائشیں ٹھکرا کر، عہدے ٹھکرا کر اور سب کچھ چھوڑ کر
شہادت کو گلے لگایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا کی۔ تو حضرت حر کی زندگی کا یہ پیغام ہے کہ جب تمہارے سامنے حق آ جائے اور جب تمہارے سامنے اہل بیت آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ دینا۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک بھی ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت اہل بیت، اور ایک روایت میں سنت کا بھی ذکر آیا۔ تو اب ہمارے سامنے حضرت حر کی زندگی کی عظیم مثال ہے کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو ادھر یزیدی لشکر آپ کو عہدہ بھی دے رہا تھا، منصب بھی دے رہا تھا، دنیاوی عزتیں بھی مل رہی تھی، آسائشیں بھی مل رہی تھی، آپ نے ان سب کو ٹھکرا کر قول رسول کو اختیار کیا کہ رسول اللہ ہمارے درمیان اہل بیت کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ سو آپ نے سارے منصبوں کو ترک کر کے اہل بیت کا ساتھ دیا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ تو میدان کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے، وہ درسگاہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جہاں تمہارے سامنے اہل بیت آ جائیں تو تم دنیاوی آسائشوں کو بھی ٹھکرا دینا، دنیا کے جو منصب ہیں انہیں بھی چھوڑ دینا، اہل بیت کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کی محبت کو نہیں چھوڑنا، اور ان کی محبت میں اگر جان کی قربانی دینا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود یہ ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم سے محبت کرتا ہے، فرمایا وہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ ایسے ہوگا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ نظر آتی ہیں، فرمایا ہم سے محبت کرنے والا قیامت والے دن ہمارے ساتھ ایسا ہی کھڑا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کا اپنے نانا جان کا ایک قول ارشاد فرمایا، یہ بھی میدان کربلا کا دیا ہوا درس ہے، پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نانا نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کو عظیم الشان کام پسند ہیں، وہ کام جو عمدہ کام ہے، گھٹیا کام اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے آپ نے ساری زندگی عمدہ اور عظیم الشان کاموں کو اختیار کیا، اور یہ جو عمدہ اور عظیم الشان کام ہے اس کی تشریح، اس کی وضاحت محدثین نے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ جو شریعت ہے، جو شریعت کے اخلاق ہیں، جو دینی عادات ہیں، اس کا نام ہوتا ہے اعلیٰ امور، اس کا نام ہوتا ہے عظیم الشان کام۔ اور میدان کربلا کے اندر آپ نے انہی عظیم الشان کاموں کو اختیار کیا کہ آپ نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، آپ باطل کے سامنے ڈٹ گئے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے آپ نے پورا خاندان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو یہ میدان کربلا کا درس اور پیغام ہے کہ جب تمہارے سامنے باطل آ جائے، ظلم آ جائے، تو تم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ رسول اللہ کے اس ارشاد کی تائید کرنی ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا کہ ظالم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ظالم سے مراد یہ ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ روکو۔ امام حسین ظلم کا ہاتھ روکنے کے لیے گئے تھے۔ زبردست، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ دیکھیں یہ حق کا ساتھ دینا چاہے کسی بھی معاملات میں ہو، کبھی بھی ہو، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے، اور یہ ایک عمدہ مثال ہے۔ بات کریں گے یہاں پہ مفتی صاحب، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت امام حسین کی ہم اگر صبر کی بات کریں، استقامت کا تو آپ نے ذکر کیا، استقامت کے ساتھ ساتھ صبر ہونا کتنا ضروری ہے، ان کا صبر کس طرح اس کا آپ ذکر کریں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ہیں اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے صبر اور استقامت سے کام لیں؟ دیکھیے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو لوگوں نے منع کیا، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اگر کوفہ والوں کی طرف جائیں گے تو وہ آپ سے بے وفائی کریں گے۔ تو آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، فرمایا کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ پہنچتا ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، وہ اللہ نے مقدر فرما دیا، وہ ہمارا مولا ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی ذات پر توکل کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ جی، تو آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر ان کو جواب دیا کہ ہمارے مقدر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے ہمیں اس کو قبول کرنا ہے، اور اللہ نے اگر تمہارے مقدر میں آزمائشیں لکھ دی ہیں تو اسے بھی قبول کرنا ہے، اللہ نے تمہارے مقدر میں آسائشیں لکھ دی ہیں
تو اس کا شکر بجا لاتے اسے بھی قبول کرنا ہے. تو اس لیے آپ نے اللہ کے اس قول پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے جو ہے رخت سفر کربلا کی طرف شروع کر دیا. اور میدان کربلا کے اندر جو صبر کی مثالیں ملتی ہیں جی، اور میں یہ کہوں گا کہ جو صبر کی جتنی بھی تھیوری آئی ہے اسلام کے اندر، جی، احادیث کے اندر، قرآن کے اندر، اگر اس صبر کا پریکٹیکل دیکھنا ہے نا تو وہ میدان کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے. ویسے تو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، جی، کہ بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، اللہ کا ساتھ ہے. بالکل. لیکن اس کا پریکٹیکل کہاں پہ نظر آتا ہے؟ وہ میدان کربلا میں نظر آتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی بات کمپلیٹ چلیں، آپ کر لیں یہ والی بات. یعنی جتنی بڑی آزمائشیں وہاں پر گزری ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ کی زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں آیا، بلکہ آپ صبر کے ساتھ ہی تسلسل سے آگے بڑھتے رہے اور صبر کے ساتھ ہی آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا بیان بھی دیا اور آپ نے جس طریقے سے ہمیں آج استقامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، ساتھ ساتھ صبر اور پھر عظیم درسگاہ کے طور پہ کس طرح جو ہے واقعہ کربلا ہے.